السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مقابلے کا رجحان۔ تو کہنے کو تو مقابلے کا رجحان ہے، لیکن آج کل یہ مقابلے کے امتحان میں بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ کمپٹیٹیونیس اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم شروع سے اپنی اولاد کو تعلیم ہی کمپٹیشن کا دیتے ہیں، مقابلے کا دیتا ہے۔ اس کو پہلے سٹیج سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس مقابلے میں آگے بڑھنا ہے، اگلی پوزیشن لینی ہے، فرسٹ پوزیشن لینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، آپ نے ایک باشعور شہری بننا ہے، آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے۔ ان چیزوں کو بھول کر ہم یہ سکھانے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی کلاس میں فرسٹ آنا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ یہ مقابلے کا امتحان سمجھیں یا مقابلے کا رجحان سمجھیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک وبا کی طرح ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے کہ جب بچوں کو یہ سکھاتے ہیں تو وہ بڑا ہوتے 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 اس مقابلے کے امتحان کو اپنے ذہن پر ایسا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ جب وہ ایک اپنے میچورٹی کے ایج پر پہنچتے وہ اگر اس امتحان میں اگر وہ مقابلے سے تھوڑا پیچھے اپنے آپ کو محسوس کرے تو پھر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو موسٹلی چیز یہ آبزرو بھی کیا گیا ہے، موسٹلی اس کمپٹیٹیونیس کی وجہ سے بچے ارلی ایج پر سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کیس اگر کوئی بچہ یہ سوسائڈ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس میں اس کی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داری اس کے بڑوں پر عائد ہوتی ہے، اس کے والدین پر عائد ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی پر عائد ہوتی ہے، جس سوسائٹی نے اس کمپٹیٹیونیس کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے والدین بھی آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کامیاب زندگی گزارنے کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ ایک مقابلے کی طرف جانا ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو جب یہ چیز بچے سے نہیں ہو پاتا تو بہت زیادہ ڈس ہرٹ ہوتا ہے۔ بچے کا گولز، مائنڈ سیٹ سارے کچھ والدین اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے اس سٹیج پر پہنچ کر یہ کرنا ہے، یہ کرنا، اس کو لمیٹڈ گولز رکھے جاتے ہیں، اس کے زندگی کے ڈائریکشنز، اس کو 4 یا 5 ڈائریکشنز ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو چوز کرنا، اس پر چوز ہی نہیں کرنا، اس کو اچیو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھایا جاتا۔ اگر یہ راستہ آپ لوگ بچے کو نہیں دکھائیں گے تو اگر ان منزل پر وہ نہیں پہنچ سکا تو پھر وہ اندھیرے میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس مقابلے کے امتحان سے آؤٹ کنسیڈر کرتا ہے، اور اس سے آؤٹ کس طرح رہنا ہے، آؤٹ ہو کر کہاں جانا ہے، جب یہ تعلیم آپ نے اس کو یہ شعور دیا ہی نہیں ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس طرح کے غلط سوچوں میں پڑتے ہیں، وہ پھر کامیابی یا پھر موت اس قسم کی نیریٹو کو اپناتا ہے، اور ہم بہت سارے سوسائڈ کیسز ارلی ایج پر ہماری سوسائٹی میں آبزرو بھی کر چکے ہیں۔ ان سے ہمیں ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دینا ہے، امتحان میں نہیں ڈالنا ہے۔ آپ نے شعور دینا ہے، باعزت شہری بنانا ہے اور معزز انسان بنانا ہے۔ اس کو کسی
کسی بندے سے آگے لے کر نہیں آنا ہے، اس کو اپنی قسمت اپنی منزل اس کو مل کر ہی رہے گا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بچے کی گول یا اس کی زندگی کے جو اچیومنٹس ہیں وہ والدین خود سیٹل کر لیتے ہیں اور بچے کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے کا ذہنیت ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے بچے کا زندگی کے مقاصد سیٹ کرنے کے لیے آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہیں۔ آپ مطمئن رہیں تو پھر آپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوتے ہوئے خراب ہو گیا، یہ والدین کی رہنمائی میں نہیں رہا، یہ وہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے، بچے نے تو وہی کرنا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ تو اس مقابلے کے امتحان کو جب آپ فرسٹ سٹیج سے ہی بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو یہ جب اوپر بڑھتے 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 یہ ایک آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس زمین میں آپ آگ بوئیں گے وہ زمین آپ کے لیے پھول پیدا نہیں کرے گا۔ بچے کی پرورش کے لیے کوئی خاص ڈیفینٹ راستہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے فائنینشیل ریسورسز کے مطابق اپنے بچوں کے لیے گائیڈ کرتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کو ساتھ ساتھ ایک مقابلے کی امتحان میں ڈال کر اس کی ذہنیت خراب کر دیتا ہے، اور اس مقابلے کی ذہنیت آگے جا کر اس کی زندگی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اور بڑا ہو کر بچہ اپنا مناسب اپنے والدین کے مقرر کردہ ہدف حاصل نہ کرنے کی صورت میں وہ مختلف قسم کے ذہنی پریشانی میں آ جاتا ہے، اور سوسائڈ اٹیمپٹ کے کیسز ہم آبزرو کرتے ہیں ریگولرلی۔ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے؟ یہ جب ہم فیس بک پر پوسٹ دیکھ لیتے ہیں یا اخبار میں کوئی خبر پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک خبر یا پوسٹ کی حد تک سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کمپٹیٹیونیس کو اگر ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو بہت ممکن ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوں، کیونکہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کمپٹیٹیونیس ہی سکھا رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں اپنے بچوں کو باشعور شہری بنائیں اور ان کے انٹرسٹ کو ٹریس کریں کہ آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے، کیا کچھ اس کی زندگی کے گول ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ اگر میں اپنے بچے پہ خرچہ کرتا ہوں، انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو اس نے میری مرضی کے مقاصد حاصل کرنے ہیں اور میری خواہشات کے مطابق اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ تو بزنس میں ہوتا ہے، ایک اولاد پالنا اور بزنس کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ اس کو سمجھیں۔ تو اپنی اولاد کا ذہن کھلا کرنے کی کوشش کریں، ان کو معاشرتی غلط جو کنٹراڈکشنز ہیں اس میں نہ ڈالیں، کیونکہ کل کو آپ پچھتائیں گے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ سوسائڈ کرتا ہے تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ اگلی باری ہماری بھی ہو۔ ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے، اگر سیریس نہیں لیا گیا
تو ہم بہت زیادہ پریشانی میں آ جائیں گے. ہم اپنے اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. تو آپ اپنے اولاد کے ساتھ رحم کریں. اپنے اولاد کو اگر اس کمپٹیٹیونیس سے آپ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ایک بہت بڑی سوسائٹی کے لیے سرمایہ ہیں، کیونکہ آپ اس کے بعد سے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا جس میں کمپٹیٹیونیس کو ہٹا کر ایک ولفلی آگے بڑھنے کے لیے ایک اپرچونٹی آ جائے گی، جس سے ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا، ہماری ملک خوشحال ہوگا. جب ملک خوشحال ہوں گے تو ہم خوشحال ہوگا. تھینک یو.